بابڑا کا قتل عام، سچ جو تمہیں کبھی نہیں بتایا گیا۔ تمہیں تاریخ پڑھائی گئی لیکن پوری نہیں۔ تمہیں بتایا گیا ہم نے قربانیاں دی تھی، لیکن صرف چند چہروں کے نام پر۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ پاکستان بنتے ہی سب کچھ اچھا ہو گیا، لیکن تم سے چھپا لیا گیا کہ آزادی کے صرف 1 سال بعد ریاست نے اپنے ہی شہریوں پہ گولیاں برسائیں۔ یہ کہانی بابڑا کی 4 کی خیبر پختونخوا کی، جہاں 12 اگست 1948 کو خدائی خدمتگار تحریک کے ہزاروں کارکن امن سے جمع ہوئے۔ نہ بندوق نہ لاٹھی، بس مطالبات اور دلوں میں امید، لیکن جواب میں ملی گولیوں کی بارش۔ یہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے انگریز کے کوڑے اور جیلوں کا سامنا کیا، لیکن نئی پاکستان میں انہیں حق مانگنے کی سزا ملی، موت۔ حکم آیا وزیر اعلیٰ اللہ عبد القیوم خان کی طرف سے۔ پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ سرکاری ریکارڈ کہتا ہے چند درجن لاشیں گری، لیکن حقیقت زمین کہتی ہے 600 سے 700 کے زائد شہداء، ہزاروں سے زیادہ زخمی، اور کچھ لاشیں دریا کابل میں بہا دی گئیں تاکہ گنتی بھی نہ ہو سکے۔ سرکاری ریکارڈ اس لیے چند درجن لاشیں گنتا ہے کیونکہ جرمانے عائد کیے گئے تھے، 50 روپے فی گولی۔ کیونکہ یہ گولی ریاست نے چلائی تھی تو ریاست نے اس کا خرچ ان شہداء سے وصول کرنا تھا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے لاشیں دریا میں بہا دی۔ ایک قبر میں 10 15 شہداؤں کو لٹایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ہر گولی کی قیمت 50 روپے فی مقرر کی گئی، گویا اپنی ہی عوام کے خون کا حساب بھی رکھا گیا۔ یہ تاریخ تمہارے نصاب سے نکال دی گئی۔ تمہیں بتایا گیا کہ سب محب وطن تھے سوائے ان کے جو سوال کرتے تھے۔ تمہیں نہیں بتایا گیا خدائی خدمتگار وہ تحریک تھی جس نے انگریز کے خلاف جان دی اور نئے پاکستان میں بھی اپنے حق کے لیے ڈٹی رہی۔ یہ ظلم صرف اس لیے کیا گیا کہ آنے والی نسلیں ڈریں، جھکیں، خاموش رہیں۔ لیکن آج وقت ہے تم جاگو، وقت ہے کہ تم سوال کرو، پوچھو اپنی تاریخ سے۔ بابڑا کے شہداؤں کو شہید کا درجہ کیوں نہیں ملا؟ ریاستی ظلم پر آج تک عدالت کیوں خاموش ہے؟ میرے نوجوانوں، یہ کہانی صرف 4 کی نہیں، یہ تمہاری غیرت کا امتحان ہے۔ اگر آج تک تم خاموش ہوئے تو کل جب تمہارے اوپر ظلم ہوگا تو کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ آزادی صرف نعرے سے نہیں ملتی، آزادی حق مانگنے کی جرت سے زندہ رہتی ہے۔ بابڑا کے شہداؤں کو یاد رکھو، ان کے خون کا قرض اتارو۔